پاکستان کے لیے متفکر اور اس کی کامیابی اور سسٹینیبل ترقی کے لیے ہمہ وقت کوشاں ایک ٹیکنوکریٹ جو سیاست سے بالا تر ہو کر پاکستان کی خوشحالی کے حلول کی نئی راہیں تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان سویٹ ہوم گوجرانوالا سر سجاد انور سے ملنے سویٹ ہوم گوجرانوالا پہنچے۔ انہوں نے بذات خود باہر آ کر استقبال کیا۔ سویٹ ہوم میں بچوں کے لیے اسکول بھی موجود ہے جہاں میٹرک تک کی بہترین تعلیم دی جا رہی ہے۔ کلاس رومز کا وزٹ کیا۔ آپ نے سعودی عرب میں کتنا وقت گزارا اور وہاں کون سا بزنس کرتے تھے؟ صرف 40 سال گزارے وہاں پہ۔ پہلے کوئی میرا خیال کہ 6 سال جو ہے وہ جاب کی اسی فیلڈ میں، اس کے بعد کنسٹرکشن میں بزنس میں آ گئے۔ بلکہ میں کہتا ہوں I was dragged into business۔ میری خواہش نہیں تھی، لیکن بہرحال ایک حالات ایسے ہو گئے کہ وہ ہمارے جو اونر نے کہا جو کام آپ ایسے جاب کر رہے ہیں یہی آپ کانٹریکٹ پہ کریں۔ تو بہرحال آل از ویل وچ اینڈز ویل۔ تو مطلب 40 سال میں بہت نیچے لیول سے گرافس اپس اینڈ ڈاؤن جاتے رہے۔ مائی لاسٹ پے رول واز اباؤٹ 2000 امپلائیز۔ اتنے کامیاب بزنس مین رہے، لیکن کیا وجہ بنی کہ سعودی عرب کو چھوڑ کر اپنے وطن واپس آ گئے؟ ہاں نہیں، میں اپنی خوشی سے نہیں آیا تھا۔ سعودی عرب میں جو 2015 کے بعد ایک فائنینشیل ٹرانزیشن سٹارٹ ہوئی تھی، اس میں انفراسٹرکچر پروجیکٹ بہت سارے شیلو ہو گئے تھے، بلکہ آج تک وہ شیلو ہے۔ اس میں پھر پروجیکٹ جو ہے بزنس کافی سفر ہوا، تو پھر سوچا کہ اپنا ملک آیا جائے، بہتر یہی ہے۔ پھر 17 میں اپریل 17 میں آئی کیم بیک۔ 40 سال کا عرصہ پردیس میں گزارا اور ایک ایسے ملک میں جو کہ مسلمانوں کا دینی مرکز بھی ہے، وہاں کی کون سی چیز سب سے زیادہ یاد آتی؟ اوبیسلی سب سے زیادہ تو حرمین ہے، مکہ شریف اور مدینہ شریف۔ باقی جہاں بھی آپ 40 سال رہے ہوں گے وہاں کی تو ہر چیز یاد آتی ہے، وہاں کے کھانے، وہاں کے رہن سہن، وہاں کا لائف سٹائل۔ اور لیونگ ان سعودی عربیہ کا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ آپ ہوم سک فیل نہیں کرتے، کیونکہ بیک اینڈ فورتھ آپ کے عزیزوں، رشتہ دار، دوستوں کی اتنی ٹریفک رہتی ہے، اور پاکستانی اپنے چونکہ وہاں بہت کافی ہیں، تو اس لیے وہ ایک ایسا ملک ہے کہ وہاں پہ آپ بالکل ہوم سکنس یا کوئی وہ فیل نہیں کرتے۔ اور پھر 40 سال میں تو آپ یوزڈ ہو جاتے ہیں، مطلب یو فیل لائک یور ہوم لینڈ۔ بلکہ اب پاکستان واپس آ کے یہاں پہ ہم اپنے آپ کو بہت سی چیزوں میں ایلین محسوس ہوا، لوگوں سے ڈیلنگ میں، لوگوں سے جو پاکستان ہم چھوڑ کے گئے تھے وہ پاکستان میں واپس نہیں ملا۔ اس کی کیا وجہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت زیادہ مورلی ڈیٹورائٹ ہوا ہے، بہت زیادہ اس میں مطلب نیچے کی طرف گیا ہے، اور اس کا امپیکٹ ہر چیز پہ ہے، ورک فورس پہ ہے، کوالٹی آف پروڈکٹس پہ ہے، ہماری اپنی ڈیلنگ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اب وہ ہے مطلب وی نیڈ ٹو ورک اٹ بیک کہ اس کو صحیح کیا جائے، اور کچھ تھوڑا بہت کوشش بھی کر رہے ہیں کہ شاید کہیں امپیکٹ ڈال سکیں۔ لیکن بہرحال جو چیزیں دہائیوں میں جا کے ہوتی ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی گورنمنٹ، مطلب ریگارڈلیس، میں سب سیاسی آدمی نہیں ہوں، وہ کوئی 5 سال میں 10 سال میں اس کو ٹرن اراؤنڈ، تو شاید ایک ڈائریکشن تو مل جائے، لیکن اس کو اچیو کرنا شاید بہت مشکل ہے۔ بہترین لیوش ناشتے کا اہتمام تھا۔ جب آپ سعودی عرب گئے تو اس وقت سعودی عرب تو اتنا ترقی یافتہ ملک نہیں تھا، آپ نے سعودی عرب کو ترقی یافتہ ہوتے دیکھا۔ کیا وجہ ہے کہ اتنے عرصے میں پاکستان جیسا ملک اس لیول پر ترقی نہ کر سکا جو باقی ملک کر گئے؟ اس کا آنیسٹ جواب تو یہ ہے کہ جی ہماری جو جمہوریت ہے، سو کال جو ہماری جمہوریت ہے، پرابیبلی وہ فیصلے کرنے میں ہمیں اتنی آزادی نہیں دیتی،
جو ایک مملکت میں ایبسولوٹ پاور ہوتی ہے فیصلے کرنے کی. ہمارے یہاں ایون جو مارشل لا لگے یا فوجی حکومتیں میں وہ بھی اپنے ڈبل مائنڈڈ کائنڈ آف رہے, ایبسولوٹ پاور کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی شاید وہ ان کو بھی اپنی لیجٹیمیسی میں وہ ڈیسیژن کرنے پڑے. تو میرا خیال ہے وہ جو کنٹینیوٹی آف گورننس ہے اس نے, اور پھر ظاہر ان کو پیسہ بھی تھا, پاکستان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, آلدو پاکستان کا بہت سے اور ریسورسز ان سے بہتر ہیں جن کو ہم نے صحیح یوٹیلائز نہیں کیا, لیکن چھوٹا ملک ہے, آبادی کے لحاظ سے امیر ملک ہے, اور دے کوڈ گیٹ امپورٹ اینی تھنگ فرام آؤٹ سائڈ, چاہے مین پاور ہے, چاہے اسکل ہے, چاہے سبزیاں فروٹ ہیں. تو بہرحال وہ ایک ڈفرینٹ ڈائنامکس ہیں. پاکستان کا اس کا اس وقت مقابلہ کرنا شاید کوئی اتنا میرا خیال ہے کہ وائبل نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارا پوٹینشیل ہے کہ ہم شاید اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں. آج کے دور میں جس طرح دنیا ترقی کر کے ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے پوائنٹ ہیں جس سے پاکستان بھی دنیا کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ جی, جب میں واپس آیا ہوں تو پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے اور جو کچھ ہم نے باہر سے حاصل کیا, گین کیا, جو چیزیں دیکھیں, تو خواہش ہوئی کہ اس کے بھی کچھ لکھا جائے. تو میں نے ایک پیپر تیار کیا جس میں یہ سب چیزیں جو اپنے لحاظ سے کہ جی گورنمنٹ کو بہت زیادہ وہ پیسے کا رونا روتے بغیر پاکستان کو تھوڑے سے لمبے عرصے میں کیسے کیا جا سکتا ہے. تو میں اس کو کہتا ہوں انٹیگریٹڈ اپروچ ٹو برنگ پاکستان ٹو این ایکسپورٹیبل کنٹری. اس میں پہلی چیز تو یہ کہ جی ہم نے جو ٹیکنالوجیکل ریولیوشنز جو تھے, جو انقلاب تھے, چاہے وہ صنعتی انقلاب تھا, چاہے اس کے بعد IT کا انقلاب آیا, چاہے ٹیلی کام کا انقلاب آیا, ہم سب نے وہ مس کر دیا. ہم نے وہ بسیں جو ہیں وہ ٹرینیں مس کر دیں. اب آگے جو انقلاب آ رہے ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں کہ یہ آنے ہیں, اس کی نو میٹر وٹ انہوں نے آنا ہی آنا ہے, اور یہ وقت ہے کہ ہم ان کی تیاری کر لیں. اس میں 3-4 چیزیں جو ہیں میں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں. ایک تو آپ کا آلٹرنیٹیو انرجی ہے, ٹھیک ہے. جب اب ہم آلٹرنیٹیو انرجی کی بات کرتے ہیں ہمارے ذہن میں صرف سولر پینلز کی بات آتی ہے. نہیں, اس میں اور بہت سے ہیں, CSP ہے, کنسنٹریٹڈ سولر پاور ہے, بیٹری اسٹوریج ہیں, بہت سا کام اس پہ ہو رہا ہے. اور اس کی پرائس جو ہے میرا خیال ہے آج سے 3 سال پہلے 2.86 سینٹس پر یونٹ تک چلی گئی تھی, اب شاید اور کم ہوگی. تو اس میں بہت سی چیزیں لائک ہائیڈرو از نو مور فیزیبل. میں جب یہ کہتا ہوں تو مجھے ایک لمبی تقریر اس کے بعد کرنی پڑتی ہے کیوں فیزیبل نہیں ہے. ظاہر ایک چیز جب سستی ہو گئی ہے تو کیا ضرورت ہے اس پہ پیسہ لگایا جائے. لیکن ظاہر ہے کہ مطلب سولر کے یہ جو طریقہ ہے پینلز والا, یہ صرف ڈے ٹائم کا ہے. کنسنٹریٹڈ سولر پاور جو ہے وہ آپ جو انرجی ہے ان ٹرمز آف ہیٹ اس کو آپ اسٹور کر لیتے ہیں مولٹن سالٹ کی شکل میں, اور وہ پھر آپ 24 آور اور آپ کے ایگزسٹنگ پلانٹ ہیں وہ وہی چلتے ہیں. میری اس پہ بہت سے لوگوں سے بات ہوئی, انکلوڈنگ ایک میٹنگ ہماری ندیم بابر صاحب سے جو ایکس ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر تھے, ان کے ساتھ بھی ہوئی. اینڈ ہی کوڈ ناٹ ڈینائی دس کہ جی یہ نہیں ہو سکتا. تو ایک تو یہ ایک انقلاب آ رہا ہے, اگلے 10 سال لگیں 20 سال لگیں, لیکن اس نے آنا ہے, اور پرائسز کم ہو جائیں گے. اب صرف ٹرانسفارمیشن ہے کہ جو پہلے پلانٹ لگے ہوئے ہیں ان کا کیا کیا جائے, یا اتنا پیسہ جو لگا ہوا ہے ظاہر اس کو استعمال کرنا ہے, لیکن اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ یہ آنا ہے. تو جو پاکستان جیسا ملک جہاں پہ آلریڈی شارٹیج ہے, دے شوڈ کیپ آن ورکنگ آن دیز ایشوز اونلی. ہائیڈرو از نو مور فیزیبل فار پاکستان. یہ غالباً پریزیڈنٹ پاکستان نے بھی ایک انجینئرنگ کونسل کے ایک اینول فنکشن میں یہ انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اس کو اکنالج کیا تھا. دوسرا یہ ہے کہ جی آپ کا AI ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. یہ بھی چونکہ ابھی یہ ریولیوشن ابھی اسٹارٹ ہو رہا ہے. ایٹ لیسٹ ہم اپنے جو پروفیشنلز ہیں پڑھانا تو شروع کریں. آئی ڈونٹ نو, کچھ عرصہ پہلے 2 سال پہلے پریزیڈنٹ پاکستان نے ایک پروگرام شروع کیا تھا کہ میٹرک کے بچے لے کے کوئی 1 لاکھ کے قریب, اور ان کو AI میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں مطلب پڑھایا جائے اور سکھایا جائے. مجھے نہیں پتا اس کا کیا ہوا, لیکن بہرحال وہ ایک اچھا قدم تھا اگر ہو جاتا تو یہ دوسرا ہے جس پہ ہم کر کے تو اپنے ملک کو دوسرے ملکوں کے ایک برابر کہیں لے کے آ سکتے ہیں. میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ آپ اگر کسی امیگریشن لائن میں کھڑے ہوئے نا, تو لمبی لائن جب ہوتی ہے تو ایک نیا کاؤنٹر کھل جاتا ہے.
تو یہ جو ریولیوشنز ہیں جو انقلاب نئے جو ہیں یہ کہ ایکچولی نیا کاؤنٹر کھولتے ہیں. جو پیچھے سے لوگ آ کے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری جیسی قوموں کو یہ موقع ملتا ہے کہ ہم وہ نیا کاؤنٹر جو کھولا ہے وہاں جا کے پیچھے سے ہم آگے جا کے کر لیں. تو ایک تو اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, آپ کی آلٹرنیٹیو انرجی ہے, جو سولر بھی ہے, ونڈ بھی ہے, جو آپ کی ہے کنسنٹریٹڈ سولر پاور ہے. پھر اس میں اسٹوریج میں بہت کام ہے پیچھے, کہ آپ بجلی پیدا کر لیں گے اس کو اسٹور بھی کرنا ہے آپ نے, تاکہ آپ کے پاس ڈے نائٹ اور جہاں پہ آپ کو سن لائٹ نہیں ہوتی یا کلاؤڈی ہوتا ہے تو بھی آپ کا کام کر سکیں. بہت سا کام اس میں دنیا میں ہو رہا ہے. وی نیڈ ٹو میک شیور کہ ہمارے جو پروفیشنلز ہیں یا ہائر ایجوکیشن ہے وہ اس پہ کام لے آئے, یا منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو پروٹوٹائپ پروجیکٹ جو ہیں وہ لانچ کرے. اس پہ تھوڑی بہت سیڈ منی چاہیے, باقی تو پھر جب پروجیکٹ وائبل ہوتے ہیں لوگ کر لیتے ہیں. اس میں تیسرا جو ہے وہ ہے آپ کا الیکٹرک وہیکلس. یہ بھی اتنی تیزی سے آ رہی ہیں. آج 5 سال پہلے حال میں صرف ٹیسلا نے لانچ کی تھی, اور ٹیسلا نے وہ سارے بیریئرز جو تھے وہ اپنے انوویشن کے تھرو سارے وہ نکال دیے تھے, جس وجہ سے پہلے سپیڈ کم ہوتی تھی, بیٹری کے چارجنگ جو ٹائم ہے, تو اب جو ہے وہ مطلب وہ تقریباً 500 جتنے میں آپ کی ٹینکی فل ہوتی ہے, جتنے چلتی ہے اتنے میں تقریباً ان کی گاڑیاں چل رہی ہیں. تو اس لیول پہ آ چکی ہیں. اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ اب تقریباً ہر میجر مینوفیکچرر نے الیکٹرک وہیکلز لانچ کر دی ہیں. اسٹل اٹس ایکسپینسو, کیونکہ بیٹری ایکسپینسو ہے. آج کل افغانستان کا بہت چرچا ہو رہا ہے, تو لیتھیم افغانستان میں بہت زیادہ ہے. بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ جی امریکہ شاید وہاں پہ آیا اس لیے تھا. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا کتنے, لیکن اس کو اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ $1 trillion ورتھ آف لیتھیم از ان افغانستان, اور شاید چائنا بھی اسی کی وجہ سے اس طرف ان کا جھکاؤ ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو فیوچر آئل آپ کا فیوچر فیول ہے. حالانکہ وہ صرف اسٹوریج کے لیے کام ہو رہی ہے, لیکن فیول ہمارے پاس ہے سن لائٹ کی طرح, اس کو ہم اسٹور کر لیں گے تو وی کین ڈو اٹ. سو آپ کے الیکٹرک وہیکل ہو گئے. چوتھا ہے آپ کے جینیٹیکل انجینئرنگ جو ہے, آپ کے اسٹیم سیل مینوفیکچرنگ جو ہے, اس پہ دنیا بہت کام ہو رہا ہے. آپ کی جو لیٹسٹ یہ جو ویکسین ہے کووڈ کی, یہ اسی ڈی این اے کو ہی وہ میسج کر کے اس کو mRNA, میسنجر RNA, جو کہ آپ جب لگاتے ہیں تو وہ آپ کے سیلز میں جا کے تو ان کو انسٹرکشن دیتی ہے کہ آپ اپنے سیلز کے اوپر ایک پروٹین بنا لیں جو آپ کو اس وائرس سے بچائے گی. اب کتنی افیکٹو ہے کتنی نہیں, وہ چونکہ پروٹوکول بریچ ہوا ہے ہنگامی حالات کی وجہ سے, جو 7-8 سال لگنے چاہیے تھے وہ چند مہینے میں انہوں نے کہا جس کو لانچ کر دیں. وہ اپنی بحث دوسری ہے, لیکن بہرحال اس پہ اس انجینئرنگ پہ چونکہ کام کافی ہوا ہے جینیٹک انجینئرنگ میں, اسی کی بدولت یہ ویکسینز اب ساری دنیا میں چل رہی ہیں. اور بہت سی اور ویکسینز جو شاید ایمرجنسی وجہ سے نہیں آ سکتی وہ بھی آپ اپنے ساتھ آئیں گے. تو یہ اس پہ بہت سارا کام. تو یہ ہماری ہائر ایجوکیشن کو اپنے یونیورسٹیز میں, مطلب یہ جو نا ہم ہر چیز پہ وہ وظیفے دے کے باہر بھیج دیتے ہیں. تو اگر ہم یہ 4-5 چیزیں منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یا اس کو ریگولیٹ کر لیں کہ جی اب آئندہ جو بھی آپ کے جو باہر PhDs ہوں گی وہ ان پہ کریں, جا کے تھوڑا سا اس کو ریگولیٹ کریں تو پاکستان شاید بہت کچھ اس سے گین کر سکے. اگر ترقی یافتہ ہونے کے لیے آپ کے یہ پوائنٹ حکومت کی طرف سے عمل درآمد کے لیے اداروں کو پیش کر دیے جاتے ہیں اور ان پر عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی دوڑ میں شامل ہو چکا ہے؟ دیکھیں, ترقی یافتہ تو اس زمانے میں ویسے متروک ہو چکا ہے. ہماری ٹیکنالوجی اتنی نہیں آ رہی ہے کہ ترقی یافتہ. تو اب اگر آج امریکہ جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کرنا چھوڑ دے گا, ترقی یافتہ نہیں رہے گا. چائنا بہت سارا کام کر رہا ہے جس نے امریکہ کو بھی چھوڑ دیا. ہم ایٹ لیسٹ ترقی کی طرف گامزن ہو جائیں گے, ایک رائٹ ڈائریکشن میں چلے جائیں گے, جہاں کہیں ہماری دیکھیں ہمارا جو مین پاور ہے, ہم جو میں کانکریٹ سے میرا تعلق رہا ہے, کانکریٹ کے اندر زیادہ پانی ڈال دیں تو زہر ہوتا ہے اس کا. جب کانکریٹ ہو جاتی ہے تو اس کے باہر اس کو جب وہ ترائی کرتے ہیں تو وہ اس کو کیور کہتے ہیں ہم, کیورنگ کے لیے. یہی جو مین پاور جو پاکستان کے اندر ویلی پھر رہی ہے ہمارے لیے زہر ہے. یہی جب باہر چلی جاتی ہے تو ہمارے لیے کیور ہو جاتی ہے. اب باہر جانے کے لیے میں چونکہ سینڈ پہ رہا ہوں, ہمارے بہت اسکلس کی جو ہے نا سرٹیفکیشن چاہیے. اسکل تو ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, مانتا کوئی نہیں ہے. وہ منوانے کے لیے ہمارا بہت اچھا ڈرائیور ہوتا ہے, اس کو سیفٹی سائنس جو ان کا نہیں پتا ہوتا, آپ اس کو 1 ہفتے کا کورس کروائیں,
ہی از گڈ. ہمارا کرین آپریٹر یا دوسرے آپریٹر بڑے اچھے ہوتے ہیں, ان کو جو لمٹ مانیٹرنگ انڈیکیشن جو ہے, انڈیکیٹر جو ان کو نہیں پتہ ہوتا, اس کے سیفٹی سائنس وہ نہیں پتہ ہوتے. مطلب ویسٹ میں کرین آپریٹر سے زیادہ جو بندہ سگنل دے رہا ہوتا ہے, کہتے ہیں ریگر, وہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے. اور وہ اس کی سرٹیفکیشن جو ہے پوری دنیا میں ہو رہی ہے, ایسا نہیں, اور تھرڈ پارٹی کر رہی ہے. آپ انہی کمپنی کو لے آئیں جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں, زیادہ سے زیادہ ان کو کہیں گے آپ ہمیں سیٹ اپ بنا دیں. ٹھیک ہے, جس بندے نے آ کے ٹیسٹ دینا, فیس اس نے دینی ہے. وہ اپنی فیس دے کے جو اس کی کاسٹ آ رہی ہے نا, چاہے الیکٹریسٹی خرچ ہو رہی ہے, چاہے الیکٹروڈ ویلڈنگ راڈس خرچ ہو رہے ہیں, چاہے وہ لکڑی خرچ ہو رہی ہے کارپینٹر کے اس کے لیے, چاہے اسٹریٹ فکسنگ کے لیے سریا استعمال ہو رہا ہے, وہ اس کی فیس دے کے جائے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ میرے لیے نئے باب کھل رہے ہیں. اور آپ کے پاس بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کروڈ ایجوکیشن کے پاس ہے, کروڈ اسکل ہے, ہم ان سے فائن ٹیون کرنا ہے, اس کو تھوڑا سا پالش کریں, ہیرے بن جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی اگر ہم یہ 4-5 چیزوں پہ کام کر دیں, میرا چونکہ کسی سیاسی سے تعلق نہیں ہے, نہ میرا ایسی موٹیویشن رہی ہے, حالانکہ میں میاں شریف صاحب کے ساتھ انٹریکٹ کرتا رہا ہوں سعودی عرب میں, جو عزیزہ اسٹیل میں لگی تھی, اس میں میرا یہ پرائڈ ہے کہ میں نے اگر 9 مشورے دیے تو 8 مانیں گے. ٹھیک ہے, ایز اے بزنس مین میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. سیاسی میرا نہ ہدف تھا, نہ موٹیو آج ہے, نہ اس وقت تھا, اس لیے سیاست کی طرف میں نہیں آیا. حالانکہ اس وقت میں آنا چاہتا تو شاید وہ بڑے آرام سے مطلب وہ لے لیتے اس میں. کوئی ایسی خواہش ہے؟ نہیں, سیاست کی خواہش نہیں ہے. ٹھیک ہے, کام کرنے کی خواہش ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ گورنمنٹ سے باہر رہ کے بھی بہت کام کر سکتے ہیں. مطلب ہم پاکستان سویٹ ہوم جو ہے شاید گورنمنٹ میں رہ کے ہم نہ کر سکتے. سویٹ ہوم میں موجود بچوں کی رہائش گاہ کا وزٹ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا. پاکستان سویٹ ہوم اس ادارے کی آپ نے بنیاد کب رکھی؟ جی, اس ادارے کی بنیاد ہم نے نہیں رکھی تھی, اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی پاکستان بیت المال نے. اس وقت زمرد خان صاحب اس کے ایم ڈی ہوتے تھے پاکستان بیت المال کے, اور غالباً اس بات کے جو آئی ڈی پیز تھے ان کا کسی کیمپ میں نشارہ میں گئے, وہاں ان کو کچھ یتیم بچے نظر آئے. زمرد خان صاحب ان کے ساتھ تھے, انہوں نے کہا جی ان بچوں کا کوئی دیکھنے والا ہے. زمرد خان صاحب نے کہا جی ہم بنائیں گے. تو پھر انہوں نے یہ غالباً کوئی 35 ایک ڈفرینٹ اضلاع میں بنائے تھے, سینٹرز بنائے تھے پاکستان سویٹ ہوم کے نام سے, اور ہر سینٹر کی کیپیسٹی رکھی تھی 100 بچے. یہ غالباً 2010 کی بات ہے. 2012 کے اینڈ میں زمرد خان صاحب سعودی عرب آئے, حج میں اپنے کوئی ویل چیئرز وغیرہ اور کچھ خدام حجاج لے کے آئے. وہاں پہ ہم لوگ نے پاکستان حج والنٹیئر گروپ کے نام سے ایک والنٹیئر گروپ ترتیب دیا ہوا تھا, جس کا کام یہ تھا کہ حاجیوں کو منا اور مزدلفہ میں اور مکہ میں ان کی کوئی بھول جائے تو رہائش میں پہنچانا, کوئی تھک جائے تو ویل چیئر کے ساتھ پہنچانا, ان کی رہنمائی کرنا. تو 3 دن والنٹیئر, اور اس کو شروع کرنے میں اس خاکسار کا بھی ہاتھ تھا. ہم نے 2011 میں سٹارٹ کیا تھا. تو زمرد خان صاحب نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں بڑا کام کر رہے ہیں, پیلی جیکٹیں پہنے ہوئے, وہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے ہمارے کنٹرول روم میں آئے. وہاں سے پھر وہ جدہ میں آئے, تو جدہ میں انہوں نے پاکستان سویٹ ہوم کی ایک پریزنٹیشن دی,
اور ان کا ویژن یہ تھا اس وقت کہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، پتہ نہیں میرے جانے کے بعد یہ سویٹ ہومز کا کیا ہو، اور اس کے تحت انہوں نے مختلف لوگوں کو دعوت دی کہ وہ ان کو اڈاپٹ کریں. تو بائی دین میاں عامر دنیا ٹی وی کے جو ہیں پنجاب کالجز والے، انہوں نے دو ادارے اڈاپٹ کیے تھے. کامسٹ نے 2 کیے تھے. زمرد خان نے خود 500 بچے جو ہیں وہ اڈاپٹ کیے H9 میں. اس طرح ہمارے دوست سرگودا کے ممتاز کانو صاحب سرگودا، انہوں نے اڈاپٹ کیا. ایک میڈم سونیا ہیں ریئر ایڈمرل کی بیگم اسلام آباد میں، وہ چلا رہی ہیں. تو اس طرح کوئی 12-13 جو ادارے تھے وہ مختلف لوگوں نے اڈاپٹ کر چکے تھے. تو آئی جسٹ آسک ہم کہ جی گجرانوالہ اویلیبل؟ تو انہوں نے کہا جی گجرانوالہ اویلیبل ہے. اور اس کے 2 دن بعد ہم یہاں آئے، بچوں کو دیکھا. مطلب ایک ہم نے ایک پری کنڈیشن تھی کہ ٹرسٹ بنائے، ٹرسٹ کو رجسٹر کروایا، اور 19 فروری 2013 کو ہم نے اس ادارے کو اڈاپٹ کر لیا. اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ خاص وجہ تو یہ تھی چونکہ میری اپنی اولاد نہیں ہے، اور میں کبھی کبھی اپنی بیگم سے مذاقاً کہا کرتا تھا کہ پاکستان جا کے میں کوئی 12 کے بچے اڈاپٹ کروں گا. تو پتہ نہیں وہ دعا اللہ تعالیٰ نے کہاں سنی، اور اس وقت 100 بچے تھے، 100 بچے اللہ تعالیٰ نے مطلب وہ دے دیے. وجہ تو نہیں ہوتی ان چیزوں کی، لیکن ایک جو عمر گزرتی ہے ایک خیال آتا ہے کہ ہم نے چلے جانا ہے، تو کہ ایسا کام ہو جائے جو آخر ساتھ لے جائے. تو یہ جو اس کے جو ثواب ہے یا جو ایک اچھا عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور یہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہ آخرت کے لیے یہی ہمارے سے بچا. ہم سے پتہ نہیں کتنی کوتاہیاں ہوں گی دنیا میں، تو شاید اس سے ہماری بچت ہو جائے. حقیقی اولاد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نہ مل سکی، لیکن اتنے بچے آپ کو روحانی اولاد کے طور پر مل گئے. اب کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ظاہر بہت اچھا محسوس کرتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور نہ دے کے بھی آزماتا ہے. اور شاید میری اپنی اولاد ہوتی تو میں یہ نہ کر سکتا. گجرانوالہ میں ملک میں بہت سے مجھ سے بہت امیر لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور الحمدللہ مطلب اچھے برے حالات آتے ہیں. بہت اچھے حالات بھی تھے. 2017 تک، یعنی 12 سے لے کے 17 تک میرا رول پرائمیریلی صرف پیسے بھیجنا تھا، جو تھوڑا بہت سعودی عرب میں رہ کے مانیٹر ہوتا تھا. لیکن جب میں یہاں پہ آیا، بچوں کی حالت دیکھی، تو ریئلائز یہ ہوا کہ سینڈنگ منی واز ناٹ انف. اور سنس دین میں بچوں کے ساتھ خود انوالو ہوتا ہوں، ان کی کاؤنسلنگ کے، ان کی تربیت کے. کچھ جو ہے جو انڈیکیٹرز جو ہیں وہ میں نے خود اپنے آپ کو دیے، اور الحمدللہ اب بچوں کی تربیت جو ہے اس لحاظ سے بہت بہتر ہے. اس ادارے کے لیے تو کافی سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہوگی، کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں جب تک میں سعودی عرب تھا تو میں تقریباً کو 90% میں خود ہی مینیج کرتا تھا. کچھ لوگ جو دوست احباب کچھ ڈونیٹ کر دیا کرتے تھے، تو وہ صرف اس لیے لیا جاتا تھا تاکہ ایک مغروریت نہ ہو، ایروگنس نہ ہو کہ یہ ہم نہیں لیتے. جب میں آیا ہوں تو میں ظاہر میرا شیئر جو ہے شرنک کرتا گیا، اور اس وقت جو ہے کہ 30-40% تو میرے اپنے بزنس سے اس میں جاتا ہے. اور باقی جو ہمارے کچھ دوست ہیں، کچھ ریگولر ہیں کچھ ریگولر ہیں، وہ ہیلپ کرتے ہیں اور ادارہ چل رہا ہے. ہم نے ابھی تک اس کی کوئی کمپین کبھی نہیں چلائی. کوشش ہے، لیکن شاید ابھی تک مانگنے کی اس طرح جو ہے نا کیا کہیں اسکل نہیں آئی. حالانکہ میں اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے بہت امپریس ہوں. وہ بڑے اچھے طریقے سے، حالانکہ خود اپنی بھی ان کنٹریبیوشن بہت ہے، لیکن وہ فنڈ ریزنگ میں ان کے بڑے اسٹینڈرڈ تھے اور بڑے طریقے سے وہ کرتے تھے اور بڑا اچھا وہ کرتے تھے. لیکن مجھے بہرحال اب تک وہ اسکل نہیں آئی، اور کوشش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب وہ اسکل آنے سے پہلے حالات ایسے کرے کہ مجھے خود ہی چلانا پڑے، مطلب چلا سکوں. اللہ تعالیٰ سے امید یہی ہے. لیکن جو لوگ ساتھ آتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ. وہ بہت ہماری مدد کرتے ہیں. ان کے بغیر شاید پچھلے 2-3 سال سے شاید ہم نہ چلا پاتے. چلانے والا بہرحال اللہ تعالیٰ ہے، باقی تو سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، جس کو تو وہ آ جاتا ہے. سعودی عرب میں آپ نے کنسٹرکشن کا کام کیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان واپس آ کر
آپ نے کنسٹرکشن کی بجائے ایگریکلچر کو اپنایا؟ کوشش کی تھی کہ یہاں آ کے کیا جائے، لیکن میرے کنسٹرکشن چونکہ کنٹریکٹنگ تھی اور وہ بھی انفراسٹرکچر میں بریجز اور روڈز تھی، تو ظاہر ہمیں یہ سارے کام چونکہ گورنمنٹ کے لیول پہ ہوتے ہیں، تو اندازہ یہ ہوا کہ یہاں پہ شاید رشوت کے بغیر ہم کامیاب نہ ہو پائیں. اور ساری زندگی میرا چونکہ ہمیشہ سے ایک پرنسپل رہا ہے کہ میں نے کبھی رشوت کا دیے بغیر کام جو ہے نا مطلب میں کرتا رہا ہوں، کبھی رشوت نہیں میں نے دی، اور الحمدللہ مجھے اس پہ فخر ہے. تو یہاں آ کے ایک نیا پروجیکٹ، ایک کام ایسا شروع کرنا جس کے رشوت کے بہت کم چانسز ہوں، تو اس وجہ سے پھر اس کو اوائڈ کیا. تو پھر دیکھا کہ کون سی چیز کی جا سکتی ہے، تو ایک کلین بزنس میں ایگریکلچر نظر آئی، اور کچھ کنسٹرکشن سے کافی کلوز بھی ہے. کنسٹرکشن میں بھی لیبر ہینڈلنگ ہوتی ہے، اس میں بھی لیبر مینجمنٹ ہے، ریسورسز مینجمنٹ ہے، اکوپمنٹ مینجمنٹ ہے، تو اس کنسٹرکشن سے نزدیک ترین ایگریکلچر ہے. اور اب میں بہت کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم ان دا رائٹ بزنس. کنسٹرکشن کے بعد اب آپ ایگریکلچر کا بزنس کر رہے ہیں. پاکستان میں ایگریکلچر کا سکوپ کیا ہے، اور اس کے حوالے سے یہ بھی بتائیں کہ پاکستانی کسان دنیا کے لحاظ سے کتنا پیچھے؟ پاکستانی کسان کو پیچھے تو ہم اس طرح ناپ سکتے ہیں کہ ہماری ییلڈ پر ایکڑ دنیا سے پیچھے ہے، ہم بھی پیچھے ہیں. دوسرا جو سب سے بڑا پاکستان میں سکوپ ہے اور جس کا ویکیوم ہے، وہ ویلیو ایڈیشن ان ایگریکلچر پروڈکٹس ہے. اس کی بہت چھوٹی سی مثال ہے کہ ٹماٹر جو ہے وہ کبھی 5 روپے کلو بک رہا ہوتا ہے، کبھی 200 روپے کلو بھی ہمیں خریدنا پڑتا ہے. تو اتنی جو ویریشن ہے، اس کے مطلب ہمارے یہاں جب تک ویلیو ایڈیشن نہیں ہوگی، انڈسٹری اس کو نہیں لے گی، اس کو نہ اچھی پرائس ملے گی، اور جب ضرورت ہوگی تو پھر وہ مہنگا وہ بکے گا. تو اس کی ویلیو ایڈیشن میں آپ کی کیچپ بنتی ہے، آپ کی پیزا ساس بنتی ہے، آپ کی پیسٹ بنتی ہے. اب جو ایک نئی ڈیلیکیسی ہے جو یورپ میں اور اٹلی میں بہت فیمس ہے، وہ ہے سن ڈرائیڈ ٹمیٹوز، جس میں کوئی اکوپمنٹ بھی نہیں چاہیے. ہمارے یہاں دھوپ بھی کافی ہوتی ہے، اسی موسم میں ٹماٹر بھی کافی ہوتے ہیں. آپ دھوپ میں رکھ کے ان کو سکھا لیں، اس کے بعد ان کو مطلب آپ پیک کر کے کہیں امیزون پہ جا کے دیکھیے گا سن ڈرائیڈ کی قیمت کیا ہے. اس طرح اور بہت سی چیزیں ہیں، مطلب ڈرائیڈ فروٹس ہیں. مینگو کو ڈرائی کر لیں، جب بہت چیز سستی ہو جاتی ہے اس کو ڈرائنگ پہ آ جائیں. خوبانی ڈرائی کر لیں، آپ کو آلو بخارا ڈرائی کر لیں. تو مطلب یہ آپ کی اس میں اتنی گنجائش ہے. دودھ کی طرف چلے جائیں، آپ کے چیز ابھی بن ہی نہیں رہے، حالانکہ چیز امپورٹ کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، ہر طرف اتنی ویلیو ایڈیشن کی پوٹینشیل ہے. گورنمنٹ کو صرف یہ کرنا ہے کہ ان چیزوں کو تھوڑا سا ایڈریس کر لیں، ان چیزوں کو تھوڑا سا پروموٹ کر لیں، ان کو تھوڑا سا فنڈنگ دیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں بہت اسکوپ ہے. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.